اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ یمحو محا یمحو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا یمحو مٹا دیتا ہے اللہ ما جس کو یشاء وہ چاہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس چیز کو جس لکھے ہوئے کو وَيُثْبِتُ اور یثبتو وہ ثبت فرما دیتا ہے برقرار رکھتا ہے یا لکھ دیتا ہے وَعِندَهُ اور اس کے پاس الکتاب کتاب کی اصل ہے اصل کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے وَعِندَهُ الکتاب اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تقدیر کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثبت فرما دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اب اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے، کون سی چیز کو مٹاتا ہے، کون سی چیز کو ثابت رکھتا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، صحابہ کرام سے لے کر نیچے تابعین اور ائمہ تک۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو وائل، حضرت ضحاک اور امام ابن جریج وہ کہتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے انسان کا رزق، انسان کی موت اور اس کی خوش بختی اور بدبختی، یہ آیت مبارکہ اس کے متعلق ہے کہ یہ جو رزق ہے، موت ہے، خوش بختی، بدبختی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے مٹا دیتا ہے جو چیز، اور جس کے لیے چاہے ثابت رکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، قرطبی اور ابن زید نے کہا اس آیت سے مراد ناسخ اور منسوخ ہے، ناسخ اور منسوخ احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ منسوخ احکام کو مٹا دیتا ہے، جو پہلے حکم اترا اس کو مٹا دیتا ہے، اور بعد میں جو حکم اترتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے، وہ ناسخ ہو جاتا ہے، پہلے والا منسوخ اور بعد والا ناسخ ہو جاتا ہے۔ اور بعض ائمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے شقاوت، کسی بندے کی بدبختی، کسی کی خوش بختی اور موت اور حیات کے سوا اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد گناہ لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کے چاہے گناہ مٹا دیتا ہے یا توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور جس بندے کے چاہتا ہے گناہ رکھتا ہے اس کی جگہ یا نیکیاں ثابت کر دیتا ہے اس کی جگہ۔ تو یہ مختلف معانی ان آیت مبارکہ کے لیے گئے ہیں۔ اس سے ایک تقدیر کا معنی مفہوم بھی لیا گیا ہے، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہونے والا ہے اس کام کا ہونا کسی دوسرے کام پر منحصر ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں تقدیر معلق، کہ کسی کام کا جو ہونا ہے وہ دوسرے کام کے ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ مثلا کسی بندے کی عمر میں اضافہ ہونا ہے تو اس کا سبب لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو پھر اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔
یا یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، اچھائی کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو جو کام کسی دوسرے کام پر منحصر ہو اسے بولتے ہیں تقدیر معلق، کہ وہ تقدیر لٹکی ہوئی ہوتی ہے دوسرے کام کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری جو تقدیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا علم، جو اللہ کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، جس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ تقدیر معلق اس میں مٹانا بھی ہوتا ہے، ثابت رکھنا بھی ہوتا ہے۔ اور تقدیر جو مبرم ہے وہ چونکہ اللہ کا علم ہے لہذا اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یہ تقدیر مبرم ہے۔ تو آئمہ نے لکھا یہ جو اس آیت مبارکہ میں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، ثابت فرما دیتا ہے، اس سے مراد ہے تقدیر معلق۔ اور وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے، تو اس سے مراد ہے تقدیر مبرم، یعنی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس بندے کی عمر میں، اس بندے کے رزق میں، اس بندے کی صحت و تندرستی میں دوسرے معاملات منسلک ہیں اور دوسرے معاملات کا تعلق ہے، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عمل یہ کرے گا تب اس کو اس کا اثر اس عمل میں ملے گا، اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اور اس کے معاملات میں۔ تو یہ دونوں کا فرق کیا ہے۔ جس طرح میں احادیث مبارکہ میں اس بارے میں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہتے ہو، یعنی جو تمہارے خونی رشتے ناتے ہیں ان کی قدر کرو، ان کو جانو، کیونکہ رشتے داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں خاندان میں محبت بڑھتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1979۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس شخص کو نرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا، یعنی جس بندے کو بھی نرمی عطا کی گئی اس کے رویے میں، کردار میں، اخلاق میں، تو فرمایا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ آگے فرمایا رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا یہ گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے، گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 25773۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ صدقے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے سے اور رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس بندے سے بری موت دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناپسندیدہ اور خطرناک چیزوں کو دور کرتا ہے۔ یہ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4104۔ یہ صدقہ اور صلہ رحمی، خونی رشتوں کے ساتھ ملنا جلنا، رشتہ داروں سے، یہ اس کی برکات ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے معلق، تقدیر معلق کے ساتھ، اور جو اللہ کا علم ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعد کا جو تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم جو یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے، لوح محفوظ میں، وہ بھی تقدیر معلق کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح کا بھی سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 40، اس میں ارشاد فرمایا،
व इम और अगर मा जो नुरियन्ना का हम आपको दिखा दें बादा बाज अल्लाजी वो जो नाइदु हम वादा करते हम इनसे व इम्मा नुरियन्ना का बादल्लाजी नाइदुहुम और अगर हम कुछ हिस्सा जिसका हमने इन काफिरों से वादा किया है आपको दिखा दें यानी इस ज़ाहिरी हयात मुबारका में दिखा दें औ नतवफ़्फ़यन्ना का औ या नतवफ़्फ़यन्ना का हम आपको वफात दे लें आपको उठा लें फ़इन्नमा तो सिर्फ अलैका आपके ऊपर है अल बलागु पहुंचाना फ़इन्नमा अलैकल बलाग तो आप पर तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है अहकाम के पहुंचा देने की जिम्मेदारी है सिर्फ आप पर सिर्फ व अलैना और हमारा काम है अल हिसाब हिसाब लेना व अलैना अल हिसाब और हिसाब लेना हमारा काम है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिरों के लिहाज से दो उमूर का जिक्र किया है। वो काफिर बड़ा शोर शराबा करते थे कि अगर आप सच्चे हैं तो आप हम पर अजाब ले आए, जो आप हमसे वादा करते हैं हम आपकी बात नहीं मानते। जिस तरह पिछली कौमें वो तअस्सुब में इराद में अपने अंबिया किराम को चैलेंज करती थी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब आ जाता था। तो इसी तरह ये काफिर जो अहले कुफर है मुशरिकीन मक्का ये भी इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इसी बात को जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप इनके जो तंज हैं इनका इस्तेहजा है तअस्सुब है इनाद है इससे दिल छोटा ना करें। फरमाया व इम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम और अगर हम वो कुछ आपको दिखा दे जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं यानी हम इन पर अजाब ले आए इनकी हट धर्मी की वजह से हम इन पर वो अजाब ले आए औ नतवफ़्फ़यन्ना का या इस तरह नहीं होता अजाब नहीं आता या हम आपको अपने पास बुला लेते हैं आपको वफात दे देते हैं आपको उठा लेते हैं। इन दोनों सूरतों में रब ने फरमाया फ़इन्नमा अलैकल बलाग आपके जिम्मे सिर्फ अहकाम को पहुंचा देना है। आप इस बात से गमगीन ना हो क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमनाक होते थे कि ये मुसलमान क्यों नहीं हो रहे ये ईमान क्यों नहीं ला रहे कलिमा क्यों नहीं पढ़ रहे। हजूर को तो उनके ईमान की फिक्र थी तो फरमाया आपके जिम्मे सिर्फ इहकाम का पहुंचा देना है। जो ये नई ईमान लाते तो हम चाहे आपको इन पर उतरा हुआ अजाब दिखा दें या हम आपको वफात दे दें। दोनों सूरतों में आपके जिम्मे सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। इनके ऊपर निगहबान या कोई इनके मसले के बारे में आपसे कोई बाज पुरस हो इस तरह का मामला नहीं होगा। जो रब की तरफ से अहकाम उतरे हैं आप सिर्फ इन तक पहुंचा दें। व अलैनल हिसाब हमारे जिम्मे हिसाब लेना है। आपके जिम्मे अहकाम को पहुंचाना है हमारे जिम्मे हिसाब लेना है कि जो आपके अहकाम को मान लेगा पैरवी करेगा इताअत और इत्तिबा करेगा उसका भी हिसाब हमारे जिम्मे है और जो मजाक उड़ाता है आपसे इराज करता है तमस्सर करता है इनाद करता है उसका भी हिसाब हमारे जिम्मे है। आपके जिम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है फिर जजा और सजा का मामला इनको देना हमारे जिम्मे है।
اس کے بعد سورۃ الرعد آیت نمبر 41، اس میں ارشاد فرمایا اوا کیا لم نہیں یرو انہوں نے دیکھا، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا بے شک ہم نعتل کر رہے ہیں لا رہے ہیں الارض زمین کو، ننقصو ہم گٹا رہے ہیں ہاں اس زمین کو، من اطرافیہ اس کے اطراف سے، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافیہ کہ ہم زمین کو ہر طرف سے گٹاتے چلے جا رہے ہیں، واللہ اور اللہ یحکم حکم فرماتا ہے، لا نہیں ہے معقبہ کوئی بھی رد کرنے والا، لحکم ہی اس کے حکم کو، واللہ یحکم اللہ حکم فرماتا ہے، لا معقب لحکمی اس کے حکم کو کوئی بھی رد کرنے والا نہیں، وَهُوَ اور وہ ہے سریع جلد لینے والا الحساب حساب، وَهُوَ سریع الحساب اور وہ حساب جلد لینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک کفار کو تنبیہ کر دیا ہے، مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے اور کفار کو تنبیہ کر دیا ہے۔ فرمایا اولم یرو کیا یہ نہیں دیکھ رہے، یہ کافر جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں، اسلام کے مخالف قوتیں، کیا یہ نہیں دیکھ رہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ کر جو زمین کو گٹانے کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زیر نگی جتنے علاقے ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، وہ سارے ان سے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تابع ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی فرما روائی میں آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا یہ اس میں غور نہیں کرتے، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ابھی طاقت میں ہیں، جس طرح ہمارے پاس ابھی سرداری ہے، جو دراہٹ ہے، اسی طرح برقرار رہے گی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ دنیا میں عزت کے بعد ذلت ہے، نقص کے بعد کمال کے بعد نقص ہے، صحت میں صحت ہے تو بیماری بھی ہے، حیات ہے تو موت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جاری کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہیں تو یہ نشہ ان کا اتر جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکہ مکرمہ کے چھوٹے سے خطے میں آپ تبلیغ فرما رہے تھے 13 سال تک، اور اس کے گرد و نواح میں تبلیغ کی تو کتنے مخالف تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری، مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد 11 سالوں کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ نے کیسا پانسا پلٹ دیا، تقریباً سارا عرب آپ کے زیر نگی آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک 10 لاکھ مربع میل تک حکومت پھیل گئی، اور پھر آج تک اسی طرح اسلام کا پرچم پھیلتا چلا جا رہا ہے سارے بر اعظموں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ دیکھ رہے نہیں کہ دنیا کے اطراف، زمین کے اطراف کس طرح ہم سکیڑتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی فرما روائی میں آ رہے ہیں، مسلمانوں کے تابع ہو رہے ہیں، اسلام کے تابع ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی بھی رد کرنے والا نہیں۔ جب رب کا امر ہو جاتا ہے، رب کا حکم ہو جاتا ہے کہ یہ خطہ فلاں کے پاس جائے گا، یہ ظاہراً بات ہے، انسانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ مسلمان سلطنت عثمانیہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی سلطنت تھی،
لیکن مسلمانوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے وہ اس سے محروم ہو گئی۔ تو یہ دونوں طرف سلسلہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ان کافروں کے بارے میں ہو جائے گا تو پھر یہ بھی روکنے والے نہیں اسے، اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ حساب جلد لینے والا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی چاہے انسان جتنا عرصہ مرضی گزار لے، مگر آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ معاشی حوالے سے، سیاسی سماجی حوالے سے اہل کفر بظاہر نظر آئے طاقتور ہیں، لیکن اندر سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے سودی نظام میں، اخلاقی قباحتوں میں، برائیوں میں اندر سے گل رہے ہوتے ہیں، اندر سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ان کی گرفت ہوتی رہتی ہے، اور آخرت جو میں نے عرض کیا کہ دنیا کے مقابلے آخرت، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو آخرت کا پھر جو ایسی قوتیں ہوتی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالف، تو پھر رب کی بارگاہ سے ان کی گرفت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ جلد حساب لینے والے، یعنی موت کے ساتھ ہی ان کا حساب بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی کفریہ حرکتوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مذموم ہتھ کنڈے ہیں اہل کفر کے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔